ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر پر ایک چھوٹا سا قافلہ نکلنے والا ہے۔ دوران چند دلچسپ چٹانی پہاڑ بھی نظر آئے۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ کو میں دکھا رہا ہوں بوٹ ٹرپ۔ جب آپ لوگ انطالیہ آتے ہیں تو یہاں آپ کو مختلف آفرز کی جاتی ہیں۔ آپ کے ہوٹل کی طرف سے بھی سفاری ٹرپ ہوتا ہے، بوٹ ٹرپ ہوتا ہے، ڈولفنز کا ایک شو ہوتا ہے، لیکن ہم نے بوٹ ٹرپ بک کیا ہے۔ بوٹ ٹرپ جو ہے یہ بیسیکلی اگر آپ ہوٹل کی طرف سے کریں تو بہت مہنگا پڑتا ہے، تقریباً 180 پاؤنڈ آپ سے مانگتے ہیں بوٹ ٹرپ کے لیے، لیکن اگر آپ باہر جا کے کسی شاپ سے بات کریں تو وہ آپ کو آدھی سے بھی کم پرائس میں مل جاتا ہے۔ ابھی یہ بوٹ جو ہے سیٹ آف ہو رہی ہے، اب میرے ساتھ اور بھی بہت سی بوٹس ہیں، یہ سب ایک ساتھ نکلیں گی۔ یہ مختلف جزیروں پر ہوتی ہوئی جو ہے گھمائے گی، مختلف مقامات آئی لینڈ دکھائے گی آپ کو، اس کے بعد پھر واپس یہیں اتار دے گی۔ کہاں کہاں لے کے جائے گی، کیا کیا ہوگا، وہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا، دکھاتا رہوں گا جہاں جہاں بھی لے کے جائے۔ انطالیہ کے قریب ہی اعلانیہ ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ ہم اپنے بوٹ ٹرپ پر آج نکلے۔ صبح سے موسم بہت خوبصورت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی، درجہ حرارت تقریباً 31 تھا، اور ایسے میں سمندر کا رنگ بھی واقعی دل جیت لینے والا تھا۔ جب ہم ساحل پر پہنچے تو ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا۔ ہماری بوٹ ہی نہیں بلکہ درجنوں بوٹس ایک ساتھ روانگی کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر پر ایک چھوٹا سا قافلہ نکلنے والا ہے۔ جیسے ہی ہماری بوٹ نے بندرگاہ چھوڑا، سامنے اعلانیہ کا ساحل آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگا۔ شہر کو سمندر سے دیکھنے کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ اونچی عمارتیں، ساحل اور دور پہاڑ ایک ہی فریم میں نظر آ رہے تھے۔ راستے میں کئی بڑی کروز بوٹس بھی دکھائی دیں۔ کچھ بوٹس موسیقی کے ساتھ بھرپور تفریح کا ماحول بنا رہی تھی، جبکہ کچھ نسبتاً پرسکون انداز میں سمندر کی سیر کروا رہی تھی۔ آسمان کی طرف نظر گئی تو کئی پیراگلائڈرز پہاڑوں سے اترتے ہوئے نیچے ساحل کی طرف آ رہے تھے۔ اوپر نیلا آسمان، نیچے نیلا سمندر اور درمیان میں رنگ برنگے پیراگلائڈرز واقعی خوبصورت منظر تھے۔ سفر کے دوران چند دلچسپ چٹانی پہاڑ بھی نظر آئے، جنہیں سمندر کی لہروں نے برسوں میں منفرد شکل دی ہے۔ راستے میں ایک دو غاریں بھی دیکھنے کو ملیں، اگرچہ ہم ان کے اندر نہیں گئے، لیکن دور سے ان کا منظر کافی اچھا لگ رہا تھا، اور بوٹ کچھ دیر ان کے قریب سے گزری۔ اب اگر اس ٹرپ کے تجربے کی بات کروں تو یہاں ایک چیز نے مجھے تھوڑا مایوس کیا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ کافی زیادہ مایوس کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ بوٹ ہمیں کافی دور تک مختلف مقامات دکھانے لے جائے گی، لیکن حقیقت میں سفر زیادہ لمبا نہیں تھا۔ بوٹ بار بار رکتی تھی تاکہ لوگ سمندر میں نہا سکیں، پھر چند منٹ چلتی، دوبارہ رک جاتی، اور یہی سلسلہ کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ اگر آپ خاص طور پر سمندر میں تیرنے اور پانی میں وقت گزارنے کے شوقین ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو یہی چیز سب سے زیادہ پسند آئے، لیکن اگر آپ میری طرح زیادہ مناظر دیکھنے، لمبی سی سیر کرنے اور نئے نئے مقامات ایکسپلور کرنے کی امید لے کر آتے ہیں تو پھر شاید آپ کی توقعات کچھ مختلف ہوں۔ ہمارے ساتھ چلنے والی تقریباً تمام بوٹس بھی ایک ہی روٹ پر تھی۔ جہاں ہماری بوٹ رکتی وہیں دوسری بوٹس بھی موجود ہوتیں۔ کچھ دیر بعد سب دوبارہ ایک ساتھ آگے بڑھتی اور آخر میں تقریباً ایک ہی وقت پر واپس بندرگاہ کی طرف روانہ ہو جاتی۔ راستے بھر سمندر کا رنگ بدلتا رہا، کہیں گہرا نیلا، کہیں ہلکا فیروزی، اور صاف پانی میں کئی جگہ نیچے تک نظر آ رہا تھا۔ یہی چیز بحیرہ روم کو خاص بناتی ہے۔ اگر آپ صرف سمندر کی خوبصورتی دیکھنے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو یہ منظر یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ میرے خیال میں اس ٹرپ کا سب سے خوبصورت حصہ راستے کے قدرتی مناظر تھے۔ پہاڑ، ساحلی چٹانیں، غاریں، کروز بوٹس اور آسمان میں اڑتے ہوئے پیراگلائڈرز، ان سب نے اس سفر کو دیکھنے کے لحاظ سے دلچسپ بنایا۔ البتہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ کیا میں یہی بوٹ ٹرپ دوبارہ بک کروں گا تو شاید میرا جواب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھے زیادہ ایکشن، زیادہ سفر اور مختلف مقامات دیکھنے کی توقع تھی، جبکہ اس ٹرپ کا زیادہ حصہ ایک ہی علاقے میں رکنے اور سوئمنگ بریکس پر مشتمل تھا۔ بہرحال ہر انسان کی اپنی مختلف پسند ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پورا دن سمندر میں تیرنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ
ज़्यादा जगह देखना चाहते हैं। इसलिए अगर आप भी एलानिया में बोट ट्रिप बुक करने का इरादा रखते हैं तो पहले ये ज़रूर देख लीजिएगा कि इस ट्रिप का असल फोकस क्या है, ताकि आपकी तवक्कुआत और हकीकत एक जैसी हों। दोस्तों, ये ट्रिप आपने देखा पाकिस्तानी 60,000 रुपया लगता है इस ट्रिप के लिए। 1 मील दूर का ट्रिप, 4 दफ़ा रास्ते में खड़ी की, डुबकियाँ मारो 2-2 मिनट के लिए, खाना सर्व किया और फारिग 60,000 रुपये में। यानी आपका एक पूरा दिन भी ज़ाया, मतलब इंतहाई बोरिंग। मैं अगर आप लोग यहाँ आएँ कभी अंतालिया में, भूल कर भी ये ट्रिप जो है बुक ना करना। आप लोग मायूस भी होंगे, बाद में अपने आप को कोसेंगे कि इतने पैसे दे के असिया की लगे। सो जनाब, ये था आज का इंतहाई फजूल किस्म का तजर्बा। उम्मीद है आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, तौबा पकड़ेंगे और अगर कभी यहाँ आएँ तो ये कभी बुक ना करना। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।